أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. یہ آج کی آیتیں سابقہ مضمون کی تکمیل ہے. سابقہ مضمون میں جو ذکر تھا اس امت سے پہلے پیغمبر کے ماننے والوں میں وضاحت کے ساتھ ذکر تھا بنی اسرائیل قوم جو اپنے اپنے نبی کے مانتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے تھے. آج بھی ان کا دعویٰ ہے یہ ہماری شریعت باقی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں جو تبدیلیاں کی ہیں، کیسے کیسے اس میں ادھر کا ادھر کیا ہے. خود یہودی جب موجود تھے زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی، وہ یہودی جو ان یہودیوں کے سب سے بڑے بھی تھے، سارے یہودی ان کے اقتداء کرتے تھے، جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماننے والے پیروکار، ایک بڑی جماعت، یہ ایمان لے کر آئے تو اس کو اقرار کرواتے بتلائے کہ ابھی یہودیوں کو اطلاع نہیں ہوئی کہ یہ ایمان لائے. تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے رہتا ہوں، آپ ان یہودیوں کو بلائیے، یہودی علماء کو جو اللہ کی کتاب تورات کے حاملین ہیں، جس کے پر دعویٰ کرتے ہیں، ان سے بات چیت کیجیے، بحث کیجیے، تورات کو ساتھ لانے کے لیے کہیے، پھر بتاؤ فلاں فلاں حکم فلاں چیز میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھتے چلو، پڑھتے بھی چلے، بتاتے بھی چلے. جب اہم مسائل آئے جس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر آگے کا پڑھنے لگے. پھر فور پردے کے پیچھے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اس مقام پر ہاتھ رکھ کر اس اللہ کے حکم کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، فلاں فلاں کہاں کہاں کیسی گڑبڑ کی ہے، سب وضاحت کر دی گئی. تو اس قرآن نے تورات کے اہم چیزوں کو اس میں ذکر کر دیا خلاصے کے طور پر، جو احکام تھے، فلاں فلاں تھے، ساری تفصیلات. مابقی ان کے شعبدہ بازی جو تھی اس کو ختم کر دیا. خیر انہوں نے جو انکار کیا، لیکن ایک بنیادی خرابی ان میں جو ہوئی تھی وہ خرابی اس زمانے کے امتیوں میں ہونے نہ پائے. نبی کے مانتے ہوئے، یعنی مسلمان کہتے ہوئے، مسلمان سمجھتے ہوئے، اسلامی طریقے پر چلنے کا اعلان کرتے ہوئے، اسلامی اعتبار سے رسوم و رواج کو ادا کرتے ہوئے، کرتے کرتے جو تبدیلیاں لا لیے، اسلام کا ظاہری رنگ رہ گیا، اسلام کی حقیقت سے دور ہوتے چلے گئے، بلکہ حلال و حرام کے معاملات تک پہنچ گئے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کی نوبت تک آنے چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پر کس قدر فضیلتیں فرمائی تھیں اس کی تفصیل کل گزر چکی. اس کے بعد اس امت کے لیے خطاب کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ نئی شریعت کے ساتھ، آپ کو اللہ کے کلام پاک کے ساتھ اس امت کے لیے بھیجا ہے. اس ضمن میں اس امتیوں کو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اب اس میں گڑبڑ کرو گے، لوگوں کی تائید میں، زمانے والوں کے بھروسے پر، یہ سب کے سب تمہیں بچانے آنے والے نہیں ہیں. نہ خبر میں بچا سکتا ہے، نہ آخرت میں جو اصل حساب و کتاب ہے اس کے بعد اصل زندگی ہے. چنانچہ اور یہ بتلا دیا، سب کچھ وضاحت تفصیل کے ساتھ اس کلام پاک میں ذکر کر دیا گیا. اب ایک قید کلیہ بتاتے ہیں. وہ لوگ پھر بھی اس کے باوجود
جو برائیاں، غلط کام عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے معاملات کے اعتبار سے ہو، اجتماعی زندگی کے اعتبار سے ہو، جو لوگ یہ گناہ کرتے چلتے ہیں تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسا کرنے والوں، ایسا سوچنے والوں، ایسی زندگی گزر بسر کرنے والوں، کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جیسا ان کے درجے میں تم کو برابر کر دے گا جو ایمان لا کر ایمان کی حقیقت پر باقی ہیں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں ایمان سے بتائے ہوئے طریقوں کو حلال سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، حرام کو حرام سمجھ کر نفرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں؟ یہ دو طریقے کی زندگی ہو گئی۔ تو اب تم خود بتاؤ، کیا تمہارے رب کے پاس ایک جیسا برتاؤ ہوگا؟ یہ آبجیکٹو طریقے کا سوال ہے، خود جواب بنے گا یقیناً اچھا کرنے والے کا انجام الگ ہوگا، برا کرنے والے کا انجام الگ ہوگا۔ سوان اسی طرح چاہے زندگی اور موت بھی، ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، ان کی موت کا نمونہ الگ ہے۔ موت کے نقشے کھینچ دیے گئے ہیں، قرآن میں یہ بھی وضاحت گزر چکی ہے، پھر آئے گی بھی۔ روح قبض کرتے وقت ہی یہ سارے چیزیں سوال فرشتے اس سے کریں گے، حاضرین کو سامنے سنائی بھی نہیں دیں گا اب تک کیا کر رہے تھے۔ سا ما یحکمون، جب ایک جیسا ہوتا سمجھتے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں سمجھتے ہیں، یہ بہت بہت غلط قسم کا فیصلہ لے کر اپنی طرف سے غلط زندگی گزار رہے ہو۔ پھر ایک بار یاد دلاتے ہیں، جبکہ اس رکوع کے شروع میں بتا دی گئی تھی بات، پھر ایک مرتبہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ سارے آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق، اس کے درمیان ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کو باقی رکھنے والا، اس کو چلنے چلانے والا، جس میں سے تم بھی ایک ہو، پھر ساری چیزوں کو تمہارے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اتنی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر حساب و کتاب ضرور لے کر رہے گا، ہر نعمت کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو لہٰذا موت یقینی ہے، موت کے بعد اٹھائے جانا یقینی ہے، حساب و کتاب کے لیے روبرو پیش ہونا بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، ہر انسان کو بما کسبت، جو بھی کیا اس نے، اچھا یا برا۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر کر دیا گیا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، کسبت عمل کرنا، لہا ان کے فیور میں ہوں گا، ما کسبت جو اچھا کیا ہے، علیہا ان کے اگینسٹ میں ہوں گا، خلاف میں ہوں گا جو کچھ وہ برا کیا۔ وہی مفہوم ہے، ہر نفس کو جو کچھ بھی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حساب میں ذری بھی زیادتی نہیں کریں گے۔ گناہگار بندوں کے بارے میں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا کا پورا حساب ہوں گا۔ اس کو خلاصے میں پارے 30 میں سورہ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پڑھتے ہو شرًّا یرہ، پڑھتے ہیں ہے اصل شرًّا یرہو، رتی برابر، رائی کے دانے برابر بھی کوئی برائی ہوئی ہے، یہ معمولی چیز ہے بلکہ سمجھنا بیٹھو، اس کا بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اچھا معاملہ جو بھی کیا ہے اس کا بھی برابر۔ اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ فضل سے کام لیں گے، زیادہ دیتے رہیں گے، یہاں تک ایک مضمون کا اختتام۔ اب دنیا کی چیزوں میں مشغول و مصروف ہو کر ایسا گویا خدائی کا درجہ دے دیا انہوں نے، جینا اسی کے لیے، مرنا اسی کے لیے، چیخنا اسی کے لیے، بھاگ دوڑ کرنا اسی کے لیے، محنت کرنا اسی کے لیے، عملی زندگی اس کا جو طرز ہو گیا ہے، اس کی وضاحت اب اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔